کسی نے میرا نام لیا, کسی نے امیر مقام صاحب کا نام لیا کچھ ایشوز کے بارے میں, تو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دوست نے بات کی ٹیکس کے حوالے سے, سیل ٹیکس 10% ایکسٹینشن پر بات ہوئی ہے, اور یہ بھی ساتھ کوٹ کیا کہ امیر مقام صاحب نے اسمبلی فلور پر ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ 10% والا جو سیل ٹیکس والی بات یہ کر رہے ہیں کہ زم اضلاع میں یا ایکس پاٹا میں, پاٹا اور فاٹا بہت. میں ان کی کہ اس کی دماغ ریفریش ہو ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم جب کسٹم ایکسٹینشن کی بات ہوئی, یہ آن ریکارڈ ہے جناب چیئرمین صاحب, یہ بات ہوئی 2015-16 میں. یہاں پر گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھا, اور جس موصوف نے آج ریز کیا وہ کیبنٹ ممبر تھا, اور ملاکن ڈویژن سے 1 درجن کیبنٹ ممبر تھے. دس از آن ریکارڈ. اور یہاں سے اس کیبنٹ نے ریکمینڈ کر کے کہ ایکس پاٹا جو ملاکن ڈویژن ہے وہاں پر ٹیکس ایکسٹینشن ہو, اس کیبنٹ سے گئی چیز, اور فیڈرل گورنمنٹ نے امپوز کیا. تو ایک چیز لگا کر واپس کرنا بہت مشکل کام ہے جناب اسپیکر. اس وقت میں ایم این اے تھا, امیر مقام صاحب ایڈوائزر تھے, ہم دونوں گئے ہیں اپنے ریزگنیشن لے کر میاں نواز شریف دا دن پرائم منسٹر کے پاس کہ ہم سیاست چھوڑیں گے, ہم ریزائن دے رہے ہیں, ہمارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے اگر یہ ٹیکس آپ ایکسٹینڈ کرتے ہو کسٹم. میں مشکور ہوں میاں نواز شریف صاحب کا, میں مشکور ہوں اسحاق ڈار صاحب کا. پھر جائنٹ ہم بیٹھ کر پریس کانفرنس اس نے کیا, اس نے ریورس کر دیا. اور آپ کو پتہ ہوگا منسٹر صاحب, آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ابھی یہ بات کر رہے ہیں, اسی دن سیم صاحب نے بھی بات کی کہ اگر آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہو تو کلیکشن کون کرے گا؟ یہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے, ہم نہیں کریں گے. ایک تو میں یہ واضح کر دو کہ فلور پر امیر مقام صاحب نے جو کہا ہے, کیا کہا ہے, ذرا سمجھنے کی قلت ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ ریکمنڈیشن میں 10% ضرور آیا ہے. اس نے شکریہ ادا کیا ہے پرائم منسٹر کا کہ میں مشکور ہوں پرائم منسٹر کا کہ ریکمنڈیشن میں آیا تھا, اور پرائم منسٹر نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ادھر امپوز نہیں کرنا ہے, وہ منظور نہیں ہوگا, آپ کے انفارمیشن کے لیے. لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ابھی آپ بات کرتے ہو کہ کون کلیکٹ کرے گا. ادھر ہماری حکومت ہے جو کیپرا ٹیکس ہے, اور اس موصوف نے یہ بھی کہا کہ یہ اسٹیٹ تھا, اسپیشل اسٹیٹس تھا, فلاڈ ڈسٹرکٹ ہے, اور ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہاں ایکسٹینشن نہیں ہوں گے. تو جب پھر آپ وزیر تھے, محمود خان صاحب سوات سے تھا, چیف منسٹر تھا, تو اس نے کیپرا ٹیکس ایکسٹینڈ کیا ہے سوات کی نہیں کیا ہے. ابھی دس ایئر 6 کروڑ کلیکشن آپ نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ 6 کروڑ آپ تو آلریڈی لے رہے ہو جو صوبائی ٹیکس ہے. آپ کے دریا سوات کا جو حشر نشر ہوا ہے وہ تو اس لیے ہوا ہے کہ 6 کروڑ روپیہ ٹیکس آپ کو ملا ہے. تو دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے خود سوچے کہ 1 درجن آپ کے وزیر, اس کے ساتھ چیف منسٹر بھی ایکس پاٹا سے, اس نے خود ایکسٹینڈ کیا تھا. اس کے خلاف میں نے آپ کے منگورہ میں کئی جلوس مظاہرے کیے, دیر میں کیے, ہمایون خان کے انفارمیشن کے لیے شانگلہ میں کیے. تو اس وقت آپ کا سیم تھا, اس نے خود کیا ہے. ادھر ہم نے, میں ابھی کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں اس فلور سے کہ وہ 10% کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ منظور نہیں ہوگا انشاءاللہ, ادھر ٹیکس نہیں جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ بجلی کی باتیں ہوئی, لوڈ شیڈنگ ہے. بالکل میں مانتا ہوں لوڈ شیڈنگ ہے, ہر کام کا کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے. یہ میرے بھائی فضل اللہ صاحب اکثر بریکنگ نیوز بنانے کے لیے کبھی گریڈ کو بند کرتے ہیں, کبھی آن کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. چلو آپ کمیٹی بنائے, بیٹھتے ہیں, پیسکو چیف کے ساتھ بیٹھتے ہیں,
طریقہ کار بناتے ہیں کہ لوگ بل بھی ذرا دے دے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ میں تیار ہوں، آپ نہیں جائیں گے، چیف پیسکو کو میں ادھر لے کر آؤں گا، اس اسمبلی میں آؤ بیٹھتے، طریقہ کار بناتے، لیکن بڑکوں سے کچھ نہیں ہونے والا، بیٹھنے سے کچھ ہوگا۔ آپ نے اچھی بات کی کہ جو سب کی مفادات کی بات ہو تو ہمیں اکٹھا چلنا چاہیے، تو میں تو تیار ہوں، میں تو فرسٹ ڈے سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ تیار نہیں ہیں۔ میں تیار ہوں، گیس کا ایشو ہو، وہ جیم کو میں ادھر اسمبلی لے کر آ سکتا ہوں، بیٹھے اس کے ساتھ ایشو ہو، جس کا بھی ایشو ہو، کراس دا بارڈر، یہ صوبہ ہم سب کا ہے۔ اور جب بھی اختیار آیا ہے، آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ ہر ڈویژن میں ہم نے گریڈ اسٹیشن بنائے ہیں، ہر ڈویژن میں۔ آپ نے بات کی سوات، تو کئی بلینز کا گیس میں ہم نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ امیر مقام صاحب نے کیا ہے۔ جب ہمارا اختیار آیا تھا تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے پاسپورٹ آفس لے کر آئے ہیں، ہر تحصیل تک ہم نادر آفس لے کر گئے ہیں۔ باقی ڈپارٹمنٹ تو آپ کے پاس ہے، صوبے کے پاس ہے، تو آپ یہاں سے بھی کچھ لینے کی کوشش کرو کہ یہاں سے بھی کچھ مل جائے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو تنقید ہم کرے، تو کچھ اس کے لیے لے کر جائے۔ میں تو یہی باتیں کرتا ہوں۔ یہ ہمایوں خان نے لسٹ مجھے بھیجی اور اس نے اپنے تقریر میں مجھے منشن بھی کیا 2-3 دفعہ، بالکل میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہا ہے، منسٹر صاحب، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہے سپلیمنٹری بجٹ میں، اور فگر آپ نے وہی لکھا ہے جو میں نے کہا تھا کہ 1 ارب کتنے کروڑ ہے، بے ذرا اینک لگاؤ، 1 ارب 58 کروڑ کا فگر ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ آج جو آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہو، یہ آپ کا اوریجنل بجٹ نہیں ہے، وہ پاس ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے وداؤٹ اپروول فرام دس ہاؤس آپ لوگوں نے جو لگایا ہے، 1 بلین 57 کروڑ ہے، 50 کروڑ ہے، اس کے اپروول کے لیے یہ سپلیمنٹری ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو مشیر ہے آج نظر نہیں آ رہا، تو اس کے پاس یہ کون سی راکٹ سینس تھی، کتنے جیلیں ہیں آپ کے پاس، تو اوریجنل بجٹ میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ میں نے یہی پوائنٹ ریز کیا کہ یہ انکمپیٹنسی ہے، یہ ول نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، کسی نے ریفلیکٹ نہیں کیا۔ آپ نے جو مجھے بھیجا یہ میرے پاس ہے، لیکن میں نے تنقید جو کی ہے وہ سپلیمنٹری پر کی ہے کہ سپلیمنٹری کے بجائے یہ اوریجنل میں ریفلیکشن ہونی چاہیے، اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ لیکن میں کہا، اور لاسٹ میں ایک بات جناب چیئرمین صاحب، یہ تو ان لوگوں نے پوائنٹ ریز کیے تھے، میں نے جواب بھی دیا، بالکل میرا آفس بھی آپ سب کے لیے اوپن ہے۔ فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں جس کا ایشو ہو میں ہر وقت تیار ہو اور ڈیلیور کر کے دیں گے انشاءاللہ، جو بھی ایشو۔ لیکن یہ جو ہم بجٹ کھیل رہے ہیں ادھر، کبھی ایک بیان آتا ہے، کبھی دوسرا بیان آتا ہے، کبھی کل رات بھی سیم صاحب سے کوئی پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرا لیڈر جو ہے عمران خان ہے، اس کے بہن کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اس کی یہ ویڈیو ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو اس نے جواب میں کہا کہ میرا لیڈر عمران خان صاحب ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ آج عمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہے، وہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ آج اس کا بھی آیا ہے کہ یہ کے پی گورنمنٹ نے بلنڈر کیا، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، سرپلس بجٹ نہیں ہے، یہ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کے پی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ جاتے سپریم کورٹ اور وہاں سے ایز اے اسپیشل کیس ملاقات کے لیے اجازت لیتے سپریم کورٹ سے۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ تو خان صاحب سے اوپر اور کوئی لیڈر ہے آپ کا؟ یہ خان صاحب کا ہے۔ اور پھر اس کے بہن نے دوبارہ ری ٹویٹ کیا ہے، اگر فیک ہے، کسی نے کہا کیا ہے، فیک نیوز ہے؟ اگر فیک نیوز ہے تو آج چیف منسٹر صاحب کدھر تھا؟ آج گئے ہیں وہ بھی ڈی ٹریک ہو کر سپریم کورٹ۔ وہ کون اس کو سمجھاتا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی
کہ ادھر جو ڈرامے ہو رہے ادھر بھی ہو رہے, ہمارے صوبے کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. آفٹر آل ہی سی ایم آف دس پروونس. آج گئے ہیں, وہ طریقہ کار ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا کہ آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے چیف جسٹس کے آفس میں. یہ سیدھا گئے, کسی نے کہا ہے منصور علی شاہ صاحب کے پاس چلے جائیں, تو اس نے کہا یہ پروسیجر فالو کرے, یہ سپریم کورٹ ہے, یہ کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے, تو اگر فیک ہے تو آج کیوں ادھر یہ گئے. تو اب بھی آپ کا کیا موقف ہوگا خان صاحب کے ٹویٹ کے بارے میں؟ یہ آپ کی آپس کی لڑائی ہے, آپ کی پارٹی کے اندر کی بات ہے, میرا اس میں کچھ وہ نہیں ہے. لیکن ابھی جو پاس کیا ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, ابھی آپ کیا کریں گے؟ ایک اور بحران جو کوئی کہہ رہے تھے کہ فائنینشیل کرائسس کریٹ کر رہے تھے لوگ, سازش کر رہے تھے, تو یہ سازش کون کر رہا ہے خود آپ کو پتہ چلا ہوگا, اور یہ ہے سازش, ابھی پکا سازش ہو گیا. شکریہ. احمد کنڈی